اس سارے تناظروں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاک سعودیہ تعلقات کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہتر ہوں گے. کوئی رنجش کوئی نہیں وہ نہیں رہے گا؟ وہ جنم نہیں لے گی، جنم نہیں لے گی. یہ بہتر ہو جائے گا. اور پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات؟ اس کے لیے تھوڑی ہمیں محنت کرنا پڑے گی. اچھا. ویل ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور جو ہمارے لوگ وہاں رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارا تقریباً 6 سے 7 پہلے 6 7 8 ادھر سے آتا ہے سعودیہ سے، 6 7 8 بلین ڈالر ادھر سے آتا ہے، اور پیسہ کم آتا ہے زیادہ آتا ہے ایک الگ بات ہے، مگر ہمارے لوگوں کا روزگار وہاں وابستہ ہے لاکھوں، یو اے ای میں بھی اور سعودیہ میں بھی. تو ہمارے لوگوں کا فیوچر آپ وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ یو اے ای میں کوئی ایسی پالیسی تو آپ نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے روزگار پر کوئی اثر پڑے؟ دعا کرنی چاہیے اچھا. کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے معاملات آسان رکھے. تو آپ کچھ ایسا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی بھی معاملات کوئی پہلے سے نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا کیونکہ خلیج کے کچھ ممالک میں تو بہت زیادہ رنجش پیدا ہوئی. رنجش کے علاوہ جو ایٹیچیوڈ ان کا ہمارے وہاں لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بہتر رہے. یہ جو جی سی سی ہے اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو خلیجی قائم رہے گا. اچھا. اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں بھی تو ایک دراڑ آئی ہے نا آپس میں بھی. کافی آئی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے ایسی دراڑ نہیں ہے جو مینڈ نہ ہو ان کی. اچھا. یہ ضرور ہو جائے گا کہ ان کی پالیسیز میں فرق آئے گا. اچھا. ایک دوسرے کے ساتھ وہ جب اس وقت تو تقریباً ایک سی پالیسیز چل رہی ہیں، اس میں فرق آ جائے گا. یمن جو ہے اس کی اہمیت ابھی لوگوں کو اگین میتھس جو نہیں کرتے ان کو اندازہ نہیں ہے باب المندب کا، یا اس کا ابھی تو پہلی بار دیکھنا انہوں نے شروع کیا. وہ تو اس سے بھی زیادہ اس کے اثرات جو ہیں وہ گہرے ہیں، لہٰذا اس کی سگنیفیکنس بھی کہیں بڑھ گئی ہے اب. اور چونکہ اب تو ایک ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہے نا کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو یا کسی بھی تجارتی رستے کو، راہداری کے اوپر اگر آپ کا کنٹرول ہے تو پھر آپ بڑے بڑے یعنی کہ بڑے بڑے ویپنز سے زیادہ اس کا اثر جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں دنیا پہ. اور اس سے باقاعدہ مطلب اس میں سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال ہوا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ان ہتھیاروں کی طاقت جو ہے وہ چاہیے تھی. تو اس کے بعد یمن اور یمن کی موجودگی میں پھر یو اے ای کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، سارا سینیریو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دشمن اس وقت کوشش یہ کرے گا کہ یمن کے معاملے کو مزید الجھا دیا جائے، لیکن لکیلی ترکی اس میں تھوڑا سمجھداری سے کام لیتا ہے، اور سعودی عربیہ بھی شاید اب ریسٹرینٹ رکھے ایک. لیکن امریکہ کی اور اسرائیل کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یمن کے ایشو کو فلیئر اپ کروا دے. ٹھیک. ان کا انجام کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا چیپٹر؟ دیکھیے، انجام تو ایک ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھیں گے، اور پاکستان ان سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں آ رہا ہوگا. یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں تو ڈے ون سے جانتے ہیں، ایک یہ اندازہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ ڈسکریٹلی سپورٹ کرے گا. پاسبل نہیں ہے کہ اس کی سپورٹ کے بغیر، اسباب کے بغیر صرف اور صرف حوصلے سے کوئی بھی کام ہو جا سکے نا، کوئی بھی کام جو ہے وہ لیا جا سکے، کوئی بھی جنگ جیتی جا سکے. اور جس طرح سے پاکستان نے جب آپ کو آپ کے دوست سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر جب آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں مجھ میں یہ اہلیت ہے، لڑنے کی بھی اہلیت ہے اور مجھے صلح کرانے کی بھی اہلیت ہے، مجھے اسٹریٹجکلی بھی، سفارتی طور پہ بھی، جنگ کے حوالے سے بھی. اس سارے سینیریو کے بعد پاکستان اور چائنا کے تعلقات، چائنا آج کیسے دیکھتا ہے پاکستان کو؟ چائنا کے لیے شاید یہ خوشی کا سبب ہوگا کہ میرا جو پارٹنر ہے، دوست ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے اور اس کی سے بڑھ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اس کا بینیفٹ اس کو ملتا ہے چائنا کو. تو اس لیے پاکستان جہاں اس کے لیے پہلے اہم تھا، بہت اہم ہو گیا. آپ دیکھیں نا، یعنی کہ صرف وار کے بعد جو چائنیز جو ویپنری ہے، جو ان کی وہ ہے، اس کے جو جس طرح سے شیئر اوپر گئے، تو ایک تو بالکل یعنی کہ ایسا کون ثابت کر سکتا تھا؟ یہ پاکستان نے کمال کر دکھایا تھا. اس وار کے اندر بھی جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، یہ ہوا یہ اس کے لیے مارکیٹ بڑھاتا ہے. سی پیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اٹس نیئرنگ کمپلیشن. تو اس میں آپ اور انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں چائنا کی؟ ایک عجیب سی دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرما دے کہ پاکستان کو کسی اور ملک سے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہ رہے، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا.
Pakistan will be at its own. انشاءاللہ. مگر کن ایریاز میں آپ کو میں اکنامک کی بات کر رہا ہوں. نہیں اکنامک میں کس ذریعے سے ہوگا, آپ کس ذریعے سے دیکھتے ہیں؟ اس کے دیکھیے عزت جو ملی پاکستان کو کبھی کسی نے یہ ذرائع سوچے بھی نہیں تھے. اسی طرح پاکستان کے جو زیر زمین ذخائر ہیں اچھا وہ کام آئیں گے پاکستان کے. ٹھیک. اور میں تہ دل سے میری دعا ہے کہ پاکستان کو کہیں جا کے کسی سے انویسٹمنٹ لینی نہ پڑے. اللہ مہربانی فرمائے یہ اپنے ہی وسائل پر بھروسہ کر لیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. تو جیسے نیٹو کی طرز کا کوئی ایسا اتحاد یا EU کی طرز کی کوئی آپ یا جیسے GC کا آپس میں وہ ہے, اس طرح کا کوئی اپنا آپ دیکھتے ہیں شکل؟ ناٹ ان فورسیبل فیوچر. اچھا ادھر کو ابھی ہم نہیں آئیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر کے اس بانڈ میں بندنے لگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ربع صدی کے بعد کہیں کوئی ایسا اتحاد وجود میں آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی اب جس طرح کا تعاون ہے یہ جاری رہے گا. جی تعاون بڑھتا جائے گا, بلکہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. رشیا اور پاکستان کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ بہرحال انڈیا کی جڑیں تو آج بھی وہاں ہیں, وہ قریب بھی ہیں, ان کے بہت سارے مفادات بھی ہیں, بہت سارا ان کا اسلحہ جو ہے وہ بھی آج بھی رشین ہے, پوری طرح سے شفٹ نہیں ہوا ہے. تو رشیا اور پاکستان کے تعلقات کو آپ کیسے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ رشیا اور پاکستان کے کبھی بہت پرجوش تعلقات ہو جائیں گے. گرمجوشی رہے گی لیکن پرجوش نہیں ہوتے. اسرائیل جو ہے چونکہ پہلے بھی کھٹکتا تھا پاکستان, اور جو بھی ان کا منصوبہ تھا وہ نیتن یاہو نہیں ہوگا تو اور بہت سارے زائنسٹ جو ہیں وہ وہاں اسی کو جھنڈے کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. وہ کیسے ری گروپنگ کرتے ہیں, کیسے اپنی طاقت کو دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. مگر ان پر بھی اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے اس سے کہیں زیادہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہے, اور اس سے کہیں زیادہ اس کا اثر ہے, تو وہ کھٹکے گا بھی زیادہ. اس معاملے میں اسرائیل کی سازشیں یا جو رویہ, پھر چونکہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی وہ جیسے پیجر والا جو معاملہ ہوا تھا, تو 10 15 20 سال کی پلاننگ ان کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے نا. اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں سے کیا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے اسرائیل جو کچھ کر سکتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل براہ راست حملہ کر سکے پاکستان پہ. وہ آؤٹ آف کویسچن سمجھ لیجیے اس کو. لیکن اس کی بیک پر انڈیا موجود ہے. یہ گٹھ جوڑ ہے انڈیا اور اسرائیل کا. ایک کوشش کرے گا اسرائیل کہ ہمیں تنہا کرتا جائے کسی طرح, ہمیں ایک جگہ کھڑا نہ ہونے دے. اچھا. جو UAE کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اس کے ملٹی ڈائمینشن پرپزز ہیں اس کے, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا. تو انڈیا پلے کرتا ہے اصل میں, تو ہمیں انڈیا پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے, کیونکہ جو وہ کرے گا وہ اسرائیل چاہ رہا ہوگا. اسرائیل کو ادھر کو ڈائریکٹ کرنے والا انڈیا ہی ہے. انڈیا ہی. اچھا. تو انڈیا کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جو ہمارے جو ہاؤس ہے, اس کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں وقت لگے گا. ابھی کتنا وقت آپ دیکھتے ہیں؟ یہ گریجولی ٹھیک ہوگا, اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جو دوسرا ہمارا سورنگ پوائنٹ تھا وہ اکانومی تھی ہماری, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ. اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کے اپنا پوائنٹ آف ویو رہے, پھر آہستہ آہستہ سب کو یہ ادراک ہوا کہ نہیں, پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو دوبارہ لوگ اپنی اپنی جو بھی سیاسی وابستگی ہے آہستہ آہستہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ تو یہ لگتا تھا کہ قوم بہت تقسیم ہے اس سارے سینیریو سے پہلے. تو کیا یہ تقسیم بعد میں بھی ایسے ہی رہے گی یا یہ خلیج کچھ کم ہوگی؟ نہیں, کم پہلے سے تو کم ہوئی ہے. جی کم تو ہوئی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اور کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.